السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد القادر۔ آج آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں حضور وقار ملت کا وہ ایک بیان سے ریلیٹڈ ویڈیو، جس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ ہم مسجدوں کے باہر لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی مسجد، سنیوں کی مسجد وغیرہ وغیرہ، تو ایسے فرقوں کے نام پر دکانوں کے نام کیوں نہیں ہے؟ آج اس جو پوائنٹ ہے، جو کہ سب سے ہاریبل پوائنٹ بھی کہا جا سکتا ہے، اس پر لوگ بات نہیں کرتے ہیں، اس پر حضور وقار ملت نے اپنا کیا ویو رکھا ہے، ہم وہ جانیں گے۔ اور دوسری بات یہ جانیں گے کہ حضور وقار ملت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے، جن پر مسلمانوں کا کام کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور اسلام میں عورت کی جو شکشا ہے، ایجوکیشن ہے، اس پر سب سے زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے، اس پر بھی ہم سنیں گے حضور وقار ملت کو۔ اسلام جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ کب مکمل ہوا، وہ کون سا دن تھا جس دن اسلام مکمل ہوا، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو خوشخبری دی کہ ہم نے یہاں پر اسلام کو مکمل کر دیا، تو وہ کون سا دن تھا، اس دن کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اور جو مسلمانوں کے موجودہ حالات ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ اور اگلی بات ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر مسلمان مزاروں پر جاتا ہے تو وہ یہ سوچ کر کے جاتا ہے میرے دل میں جو بھی دعا ہے وہ ہر دعا قبول ہوگی، لیکن اصل میں ہم مزار پر جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہونی چاہیے کہ ہم مزار پر اس لیے جائیں۔ اور آگے حضور وقار ملت نے خلافت کے بارے میں بھی بات کیا ہی ہے کہ خلافت دینے کا کیا مطلب ہے، اور جس کے پاس خلافت ہے اگر تو وہ خلافت ملنے کے بعد اس کا کیا رول ہوتا ہے، اس کے پاس کیا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ کون ہے جس کی حضور وقار ملت نے خلافت واپس لے لی اور کس وجہ سے لی، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس ویڈیو کو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج 33 کروڑ ماننے والے ایک ہیں۔ یہ حق ہے بات۔ آج میرے ایک بھائی نے یہ بات عرض کی، مجھے بڑا اچھا پوائنٹ لگا، میں نے کہا میں اس کو ضرور شیئر کروں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ 33 کروڑ کو ماننے والے ایک ہیں، اور ایک کو ماننے والے 33 کروڑ میں بڑھ گئے۔ اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ صحیح بات ہے، بالکل حق ہے۔ غور کیا آپ نے اس بات کو؟ بتائیے، اگر اجازت ہو علماء کی تو ایک بات اور چپتی ہوئی کہوں، جی حضور عطا ہو۔ مجھے کس کے باپ کا ڈر ہے؟ ہم تو ویسے ہی سب کے ابا ہیں۔ جی اچھا یہ بتاؤ، یہاں پہ جو ماشاءاللہ ہمارے بشیر بھائی کے فاتح میں لوگ آئے ہیں، تم میں سے کاروباری لوگ کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ کسی کی کرانے کی دکان ہے؟ دکان کس کی ہے؟ جلدی بتاؤ، دکانیں کس کس کی ہیں یہاں پہ؟ دکان والے ہیں؟ ارے شرماؤ مت، میں کوئی تمہارا میں انکم ٹیکس کی بھاڑ نہیں پڑھواؤں، میں تم لوگ سے اکاؤنٹ نہیں لینے والا ہوں۔ ہاں اچھا، تو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ تو اپنے کافی علاقے میں مسلمان بھائی اپنے بستے ہیں، دکانیں بھی ہوں گی اپنے مسلمان بھائیوں کی۔ جی جی جی۔ اچھا اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بتاؤ کہ آج تک تم نے کوئی دکان دیکھی اہل حدیث کرانہ؟ نہیں دیکھی۔ بریلوی چکن مارٹ دیکھی؟ دیوبندی لانڈری؟ ہاں نہیں دیکھی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کی توجہ دلا رہا ہوں ایک چیز کی طرف کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دکانوں کے نام فرقوں کے نام پہ نہیں ہے، کیوں معلوم ہے؟ دھندا ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تم لوگ
फिक्र मत करो, जो भी फतवा लगना है वो तना मुझ पे लगेगा, इसलिए तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, हम तो वैसे ही परवाह नहीं करते किसी के फतवे की, है कि नहीं? क्योंकि हमारे ऊपर अच्छे मियाँ की ऐसी ढाल है, जो कोई फतवे का तीर हम पे चलाता है वो लौट के उसी पे चला जाता है। सही बताओ, लौट के उसी पे चला जाता है। तो तुमने कोई दुकानें देखी इस नाम से? नहीं हैं? नहीं, किसी ने तो देखी होंगी यार, हैं? अगर नहीं देखी तो इसका मतलब कि लोग डरते हैं कि इस नाम से अपनी दुकान ना चलाएं, क्योंकि इस नाम से जो दुकान चलाता है उसका धंधा बंद होने का खतरा है। मगर साहब, हमने तो अहले हदीस मस्जिदें देखी, जी 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 बरेलवी मस्जिदें देखी, जी जी देवबंदी मस्जिदें देखी। मैं पूछता हूं, जब दुकान तुम्हारी इस नाम पे नहीं चल रही है तो अल्लाह का घर इस नाम पे क्यों चला रहा है? वाह 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 हक का हुजूर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, हक है। मैं अपने सारे अवाम को एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अपनी सारी अवाम से, और वो बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप जो भी अकीदा रखते हो, जो अकीदा आपका है, ठीक है, वो आपके हक में सच है, हक है, ये बात को मानते हो ना? जी जी बेशक। हम दरगाह वाले, हम ख्वाजा वाले, हम गौस वाले, हम अली वाले, हम हसन वाले, हम हुसैन वाले, मानते हो ना? है ना? तो फिर हसन हुसैन का जैसे ही अकीदा रखो ना। हसन हुसैन का अकीदा क्या था? हसन हुसैन का अकीदा जो था वो उन्होंने अपने पास रखा, मगर उसके साथ साथ उन्होंने कभी यजीदी अकीदा रखने वाले पर कोई फतवा नहीं लगाया। इस बात पर गौर करना तुम लोग। यहां तक के जिन लोगों ने उनके खिलाफ काम किए, उनके मसलक के खिलाफ हुए, उन लोगों से मौला हसन ने सुलह करी। बेशक बेशक। मेरी बात पर गौर फरमाइए आप। जी जी जी। एक बात हुई है। दूसरी बात, आपका जो भी अकीदा है वो हक अकीदा है, मैं बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह हक अकीदा है। आपका ये मानना है कि सामने वाला जो है उसका अकीदा बातिल है ना? यही तो है ना? जी। किसी दूसरे फिरके वाले का अकीदा बातिल है, मगर वो कलमा तो पढ़ रहा है जी, उसने कलमा तो पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी बात पे गौर करना। अब कलमा पढ़ा है उसने, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि अगर वो गुमराह है, आप मानते हैं कि वो गुमराह है, तो आप पे वाजिब है कि आप उसको हक की दावत दें। अल्लाह। बजाय उस पर फतवा लगा के, उसको काफिर कह के, मुस्तहिक आजाद कहकर आप उसको मिल्लत से दूर करें, मिल्लत में इंतशार पैदा करें, मिल्लत में तफरकेबाजी पैदा करें, बजाय इसके मिल्लत में फसाद पैदा करें, बजाय इसके आपकी ड्यूटी है एज अ मुस्लिम। क्यों? क्योंकि आप क्या है मालूम है? आप हैं अल्लाह अकबर, आप हैं आमिरून बिल मारूफ, आप लोग अच्छी बात बताने वाले हैं और नाहून अनिल मुनकर और बुरी बातों से रोकने वाले हैं। तो मैं पूछता हूं, मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? जी 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 जी। सच बताओ, हैं? टोपी उठा के लेकर वापस रखो। हाँ ठीक है। मैं इसलिए बोला कि कहीं मतलब थोड़ी दिमाग में हवा लगे तो थोड़ा फ्रेश महसूस हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये बात मैं कोई जज्बाती बात नहीं कह रहा हूं, मैं एकदम प्रैक्टिकल लेक्चर दे रहा हूं आप लोगों को। प्रैक्टिकल लेक्चर है और ये इस वक्त की जरूरत है। और सुन लो इस बात को, अगर इस बात को आज भी नहीं समझोगे
تو آنے والا کل تمہارے اوپر یوں انگلی اٹھا کے تم پر الزام لگائے گا. میرا کام تھا کہ تم لوگ کو دعوت دوں کہ میں تم لوگ کو بتاؤں کہ بھائی یہ حق ہے. ماننا نہ ماننا تم پہ چھوڑنا ہوں. بھلے اس کے جواب میں میرے کو فتوے لگا دینا, دنیا بھر سے لگنے والے تھوڑی دیر میں. اور ماشاءاللہ ہمارے ماشاءاللہ کیا بولوں ابھی میں, کہ ایک جمعے کو تقریر ہوتی ہے, اگلے جمعے تک لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ پچھلے جمعے میں کیا تقریر ہوئی. اکثر یہ ہوتا ہے حضرت کہ میں کہیں پروگرام کیا اور میں تقریر کری تو انہیں بہت بعد میں آ کے سمجھ میں آتا وہ سید صاحب سلے کلی ہیں. اور جمعے کے دن اور این کس وقت معلوم ہے, جس وقت گلہ پھیراتے ہیں نا اس کو سمجھ میں آتا ہے. اللہ اکبر, کیا حال ہے ہماری قوم کا. حضرات گرامی, یہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے. آج میری شام میں ایک ادھیکاری سے میری بات ہو رہی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی جتنے بھی آپ کے مسلمان علاقے ہیں آپ وہاں پہ جائیے, اور جانے کے بعد یہ ایک غیر مسلم ادھیکاری مجھ سے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم کا بھلا ہو. ٹھیک ہے, یہ تم گواہ اس بات پر. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم کا بھلا ہو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے اس علاقے میں ہم بھلا کس طرح کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکومت کی کئی سکیمز ہیں, آپ اپنے علاقوں میں جائیں, اپنے لوگوں کو دعوت دیجیے کہ آپ کے لوگ جو ہیں دو چیزوں میں نپن ہو جائیں. دو چیزوں میں, ایک پڑھائی لکھائی میں علم کے اعتبار سے, اور دوسری ہست کلا, کوئی نہ کوئی سکل ان کے پاس آ جائے. تو جب ان کا تعلیمی معیار سدھرے گا اور جب ان کا یہ کمانے کا روزگار کا معاملہ سدھرے گا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں, آپ کے لوگوں میں ترقی اپنے آپ آنے لگی. یہ غیر مسلم کو ہم لوگوں کے بارے میں پڑھی ہے. کیونکہ ذرا سوچئے اس بارے میں کہ آج ہمارے علمی معاملات ہیں, آج ہمارے اقتصادی معاملات ہیں, یہ خراب ہیں, تو معلوم ہے اس سے برائی کا پیدا ہوتی ہے. جب بندہ گھر پہ کما کے نہیں لاتا ہے تو گھر والی چلاتی ہے, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بار بار جھگڑا ہوتا ہے. عورت کا کام ہے جھگڑا کرنا, اکسانا. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں, بہت بالکل پریکٹیکل بات کہہ رہا ہوں, ہنسنے والی بات نہیں کر رہا ہوں میں. بالکل صحیح بات, جو ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں, کما کے نہیں لاتا مرد, عورت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو گھر چلانا ہے. کہاں سے لے کے آئے گی؟ ہوا تو نہیں کھائے گی, وہ بچوں کو ہوا تو نہیں کھلائے گی, بچوں کی فیس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جھگڑا ہوتا ہے. اسی میں ایک دن مرد غصے میں آ کے, کیا بات ہے مولانا, ہو جاتی ہے, وہ لفظ نکل جاتا ہے منہ سے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے نا, وہ نکل جاتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ برائی کس طرح اپنے سماج میں آئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیسے دور کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے سوچنا. ہو گئی طلاق. اب طلاق جب ہوئی تو پھر آتے ہیں جامع آل رسول, حضرت فتویٰ دے دیجیے کسی طریقے سے جو ہے یہ مسئلہ صحیح ہو جائے. کیا مسئلہ صحیح ہو جائے؟ حضرت وہ غصے میں آ کے ہم نے طلاق دے دی. میں نے کہا بیٹا تو ایک بات بتاؤ, بھائی جان ایک بات بتائیے, کیا بیٹھا کے بولتے ہیں جانے من ہم نے آپ کو طلاق دے دی؟ کیا طلاق میں محبت بھی دی جاتی ہے؟ راشد بتاؤ, ہے کہ نہیں؟ یہ تو طریقہ ہے. حضرت غصے میں طلاق دے دی تھی, اس لیے آپ کچھ طریقہ نکالیے. ارے بھائی میں بولتا ہوں کہ کیا مطلب سو کے اٹھا کلمے کے بعد دوسرا کلمہ جو ہے طلاق کا تھا. یہ برائی کیوں آتی ہے؟
دو وجہ ہے اس کی. ایک اپنے دین سے ناواقفیت، ناواقف اپنے دین سے، علم بالکل کورے، اور دوسری روزگار سے بالکل ایک دم صاف. ایک دم مسلمان کو اللہ ماشاءاللہ اس زمانے میں فری فنڈ کا کھانے کی عادت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. مجھ سے جب لوگ یہ کہتے ہیں، آج چاہے کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے، لیکن میں آج یہ حق باتیں یہاں پہ کہہ کے جاؤں گا، چاہے کوئی ناراض ہو جائے. ہاں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا کام ہے اپنی قوم کو آئینہ دکھانا. بے شک. اللہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت ہم لوگ کے اوپر فلانی قوم جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے، فلانی جماعت اور فلانی تحریک اور فلانا سنگٹھن ہم مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے. ایک کامن سینس کی بات ہے بھائیوں، ایک کامن سینس کی بات ہے. 130 کروڑ ہندوستان کی آبادی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ 130 کروڑ ہے. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ مسلمان ہیں. کچھ آنکڑوں کے مطابق 17 کروڑ مسلمان ہیں. جو بھی ہو 20 کروڑ مسلمان مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور 110 کروڑ غیر مسلم ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، جو لوگ یہ کہتے ہیں، اپنی ناکامی کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر غیر مسلموں کے سنگٹھن ظلم کر رہے ہیں، 20 کروڑ پریشان ہیں، تو میں پوچھتا ہوں وہ جو 110 کروڑ ہیں وہ کیا بہت خوشحال ہیں؟ سوچو اس بارے میں. تو پریشانی کس کی زیادہ بڑی ہے؟ 20 کروڑ زیادہ ہیں کہ 110 کروڑ زیادہ ہیں؟ 110 کروڑ. پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. جی. اس ملک میں جب تک یہ سیاست چلے گی یہ والی کہ تو مسلمان میں مسلمان وہ غیر مسلم، جب تک اس بارے میں سیاست چلے گی اور مسلمانوں کو ایسا بول کے ابھارا جائے گا، ان کے جذبات کا فائدہ اٹھایا جائے گا، اپنا الو سیدھا کیا جائے گا، تب تک مسلمان ترقی نہیں کرے گا. سمجھ لو اس بات کو، مسلمان ترقی نہیں کرنے والا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ مسلمان اپنے حالت کے لیے، اپنے حالات کے لیے دوسروں پر انگلی کیوں اٹھاتا ہے؟ مسلمان کو موٹیویشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ عطا فرمائے ہیں. بے شک حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں قرآن عطا فرمایا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرماتا ہے سستی نہ کرو. 11 بجے مسلمان سو کے اٹھتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے سوتا ہے نا؟ نیٹ فلکس. اور بتاؤ کیا کہیں مولانا سلمان؟ نوجوان آپ کے مرید دیکھتے ہوں گے کچھ پب جی. یہ کبجی ہے کہ نہیں؟ رات کو دیر تک دیکھنے کا مست، صبح میں گول، اور پھر اس کے بعد کام کب کریں گے؟ کام کو آئے تو آرام کر لو. تو ظاہر سی بات ہے جب آدھا دن پہ آپ اٹھیں گے تو آدھا دن میں دنیا کام کر کے کہاں نکل چکی ہے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس سنگٹھن نے آپ کی بگاڑی ہے؟ جی جی حق ہے. واہ 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 واہ. کس سنگٹھن نے بگاڑی ہے؟ آپ نے خود بگاڑی ہے. جی حق ہے. آپ نے خود بگاڑی ہے. پڑھائی کا جہاں تک معاملہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے مسلمان بچے لڑکے اللہ ماشاءاللہ پڑھنے کے معاملے میں بالکل 0 سناٹا. ہماری بچیوں کو پڑھنے کا شوق مگر پڑھنے کا موقع نہیں.
ذرا سوچا تم نے اس بارے میں؟ بچی جو آج کی بچی ہے وہ کل کی ماں ہے، آج کی بیٹی کل کی ہونے والی ماں ہے. وہ جاہل رہ جائے گی تو اس سے ہونے والے کل کے جو لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، وہ بھی جاہل رہ جائیں گے. کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں پڑھی لکھی ہے تو اولاد لازماً پڑھی لکھی ہوگی، اور اگر ماں جاہل ہے تو بچے. میں پوچھتا ہوں اپنی بہنوں سے اور اپنے بھائیوں سے جو اپنی عورتوں کو تعلیم کے زیور سے سجنے نہیں دیتے، کہ صاحب آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے تب حسن حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہم لوگ صرف نیاز و فاتحہ کرنے کے لیے ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے دوست، اٹ از ہائی ٹائم، بہت وقت ہو گیا. اب ہم کو ان جذبات سے اوپر اٹھ کر پریکٹیکل دنیا میں آنا ہے، اور پریکٹیکلی ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام کیا بتا رہا ہے اور ہم بنام اسلام کیا کر رہے ہیں. بنام اسلام ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی کہتا ہے خوش تو ہم ہو جاتے ہیں خوش، ہے نا؟ اور ہم لوگ جوش، ہوش سے زیادہ جوش سے کام لینے میں زیادہ بلیو کرنے لگتے ہیں. حضرات گرامی، جو کرنٹ ہمارے ملک کی پوزیشن ہے، اس کرنٹ پوزیشن کے اندر سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ رسول اللہ کی سنت کی امپورٹنس کو ریئلائز کریں. ہم لوگ اپنے دین کی امپورٹنس کو ریئلائز کریں کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا کیا ہے. اب یقین جانیں، اگر مسلمان صحیح معنی میں اپنے دین پر عمل کرنے لگے تو وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. بے شک ہمارا دین مکمل دین ہے. ایمان ہے کہ نہیں اس بات پر؟ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن، یہ کب دن تھا معلوم ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس دن تھا معلوم ہے؟ جس دن اونٹ کے کجاووں کا ممبر بنا کر کھڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس پر کھڑا کیا مولا علی کو، اور سیدھا ہاتھ پکڑا ان کا، وَرَفَعَ يَدَهُ وَقَالَ لِسَائِرِ أَصْحَابِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اس دن نازل ہوا تھا اليوم اکملت لکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ اعلان ہو گیا اعلان نبوی، تو آیت آ گئی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے ایمان تو دے دیا علی کے روپ میں، تمہارے لیے اسلام کو چن دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کے طور پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر میری باتوں کو بعد میں سننا تو تمہیں میرے پوائنٹس بار بار سننا تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے. جو میں تم سے کہہ رہا ہوں میں صرف لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے کچھ گہری بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، کہ آج کے دور میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہم لوگ اپنے روزگار اور اپنے تعلیمی حالات کو سدھاریں. آج غیر ریئلائز کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم لوگوں کے تعلیمی حالات پست ہیں، ہمارے روزگار کے حالات پست ہیں. میرے بھائی، میرے دوست، میں گزارش کروں گا، اس مبارک و مسعود مہینہ ہے یہ ربیع الاول شریف کا مبارک و مسعود مہینہ ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے اس علاقے کے مسلمان بھائیوں سے، ماشاءاللہ یہاں پہ جھانسی سے لوگ آئے ہیں، راٹ سے لوگ آئے ہیں، یہاں پہ کوچ سے لوگ آئے ہیں، کھرون سے لوگ آئے ہیں، اس پورے بندیل کھنڈ کے دور دراز علاقے سے، راجستھان سے لوگ آئے ہیں، کہاں کہاں سے یہاں پہ لوگ پدھارے ہیں. میں سب لوگوں کے بیچ میں یہ
کہوں گا اور یہ پیغام جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک پہنچا دینا کہ اس وقت ہندی مسلمان کے سامنے صرف دو مسائل ہیں، تعلیم کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، بے شک بے شک، تعلیم کا اور روزگار کا، ان دو کو سنوار لو تمہاری زندگی سدھر گئی، ان دو کو سنبھال لو تمہاری زندگی سدھر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، الحمدللہ مجھے مائک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، مائک بند بھی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ ویسے ہمیں مائک کی ضرورت ہے نہیں مولانا سلمان صاحب، ہاں ابھی اتنے بڈھے نہیں ہوئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ دو مسائل ایسے ہیں جن کو میں بار بار کہوں گا، خدا کے واسطے یہ مسلکی جھگڑوں اور لفڑوں میں پڑنا چھوڑو۔ واہ 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 واہ، بہت اچھی بات حضور، واہ 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 واہ، ہاں بہت اچھی بات، واہ۔ اور صرف بنام مسلم اپنے روزی کے جو تمہارے معاملات ہیں ان کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، تم اپنے ضلع پرشاسن سے جا کر رابطہ کرو، وہاں پر رابطہ کرنے کے بعد باقاعدہ تمہارے لیے تمہاری حکومت نے یہ وسائل مہیا کیے ہیں کہ اگر تم کچھ اسکل یعنی کوئی فن سیکھنا چاہتے ہو روزگار کمانے کے لیے، جیسے تمہاری یہ LED بنانا، جیسے پاپڑ وغیرہ کا کاروبار بنانا، بسکٹ بنانا وغیرہ وغیرہ چیزیں صنعتیں ہیں، اگر یہ تم سیکھنا چاہتے ہو کیسے ہوتا ہے تو باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بارے میں فیسلٹی دی گئی ہے کہ محکمے والے ایسے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو تم کو آ کے مفت میں سکھائیں گے۔ لیکن وہ سب ایسے پڑا ہوا ہے، کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہونا ہے، ہمیں ایک رات میں کروڑ پتی بننا ہے، اور اس چکر میں وبھن طریقے کی حرکتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، 1 روپیہ کماؤ مگر عزت کا 1 روپیہ کماؤ، ایمانداری کا 1 روپیہ کماؤ۔ آج دوپہر میں نے جمعے کے خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان بس اپنی نیت کو اچھا کر لے، اس کا ساری زندگی سدھرتی چلی جائے گی، اس کی زندگی سنورتی چلی جائے گی۔ نیت سالم منزل آسان، اور جہاں نیت میں کھوٹ آیا وہاں پہ معاملہ ختم، فنش، اللہ ہوا، وہاں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے، میری گفتگو کو زیادہ لمبی ہو گئی، میں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ مسلکی لڑائیوں کو ڈالو اب پیٹھ کے پیچھے، اور اپنے روزگار کو، اپنے تعلیمی حالات کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ ہمارا، اور تیسری بات، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ ہمارے سوا کسی نے نہیں بگاڑا ہے، کسی نے ہمارے کچھ نہیں بگاڑا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بولو، ہاں؟ حسن حسین والوں کا کوئی بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ بولو، علی والوں کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا ہے نا؟ اپنا ایمان مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے دل کو جما لو اس بات پر کہ ہم علی والے ہیں، جب مشکل آئے گی ناد علی پڑھ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مشکل فوراً دور ہو جائے گی، معلوم ہے بزرگوں کی بارگاہ میں ہم کیوں جاتے ہیں، خواجہ کے ہم کیوں جاتے ہیں، سبحان اللہ، غوث پاک کے ہم کیوں جاتے ہیں، صاحب البرکات کے ہم کیوں جاتے ہیں، مخدوم سمنان کے ہاں ہم کیوں جاتے ہیں، حضرت مسعود سالار غازی کے ہاں ہم کیوں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا ہم انہیں پوچھتے ہیں؟ نہیں، پوچھتے ہم صرف اللہ کو ہے نا۔ ہم یہاں پہ جاتے اس لیے ہیں ان بزرگوں کی بارگاہوں میں، ان بزرگوں کی مزاروں پر، کہ ان کے پاس جا کے ہماری مصیبت ایسے کافور ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بارگاہوں میں جانے کی برکت سے
اللہ ہمیں وہ موٹیویشن عطا فرماتا ہے، وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ دماغی اللہ رب العزت ہمیں مضبوطی عطا فرماتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل کا ہم آسانی سے سامنا کر لیتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکل کا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مشکل فوراً ختم ہو جائے. اے میرے بھائیوں، کیوں کرامتوں کے انتظار میں ہو؟ کس کرامت کے انتظار میں ہو؟ سب سے بڑی کرامت کلمے والی وہ زندگی ہے جو ہر صبح میں تمہاری زندگی میں طلوع ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح اٹھے آنکھ کھلی زندہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ آنکھ سے دکھ رہا ہے، کان سے سنائی دے رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دماغ سالم ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن نہیں صاحب، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو اسی بات کی پڑی ہے کہ فلانے ادارے پہ ہمارا قبضہ ہو جائے. قبضوں کے آج میں بہت چل رہا ہے نا. ہاں، کب تک قبضے ہم بھی چھوڑائیں گے؟ خیر، اللہ مالک ہے اس قوم کا. میں عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے دماغوں میں اس بات کو بٹھا کے جائیے. آج میں نے کہا نا کہ دکانوں پہ کسی فتنے کا نام نہیں ہے، ورنہ دکانیں بند ہو جائیں گی. اتنی عقل لوگوں کے اندر ہے، مگر مسجدوں میں فرقوں کا نام ہے. میں پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ رسول سے شرم نہیں آتی تمہیں کہ جب تم اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو تم باقاعدہ روکتے ہو لوگوں کو؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی قوم کے اتحاد کے بارے میں آپ لوگ سوچئے. ورنہ ایسا ہے، ابھی تو پھر بھی آپ لوگ سر اٹھا کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. آنے والے دور کو آپ نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ پا رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ بزرگوں نے احساس ڈالا ہے، میرے دماغ میں، ذہن و دماغ میں وہ احساس ڈالا ہے کہ وہ حالات دیکھ رہا ہوں میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل ہو جائے گا. ڈرنا چاہیے ہمارے لیے نہیں، ہماری نسلوں کے لیے. اگر اپنے نسلوں کے لیے آپ کو نفرتوں کی وراثت چھوڑنی ہے، آپ کا ذمہ، جو آپ پسند کریں. مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ترقی یافتہ اور کامیاب اسلامی زندگی بتائیں تو آپ کو اپنی سوچ میں بدلاؤ لانا پڑے گا. اپنی سوچ میں بدلاؤ لانا پڑے گا. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دعا کریں. یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ بھی دعا کیا کیجیے، ہمیشہ دعا کیا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہماری قوم میں اتحاد پیدا کرے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہر فساد سے محفوظ رکھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سوچیے اس بارے میں جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ ہم لوگ کی کتنی توجہ ہے. جب ہم لوگ کسی جھگڑے یا کسی لڑائی یا کسی کے خلاف سازش کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں اللہ کا یہ قول یاد نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے، لا تفسدوا فی الارض ان اللہ لا یحب المفسدین. اللہ فرماتا ہے زمین میں فساد مت پیدا کرو، اللہ فسادیوں سے کو پسند نہیں فرماتا. فساد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. میں کہہ رہا ہوں، ہم جب ایسے دین کے ماننے والے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کردار اس کے وپریت پیش کرتے ہیں، اگر کوئی ہمیں شاسن والا، پرشاسن والا اگر ہمارے اوپر پھر انگلی اٹھاتا ہے یا قانونی کارروائی کرتا ہے تو ہم لوگ پھر کیوں برا مانتے ہیں؟ کیا ہمارے دین نے ہمیں سکھایا تھا؟ نہیں نا. ہمارے دین نے تو ہمیں پیس سکھایا تھا. ہمارے دین نے ہمیں شانتی کا پیغام عطا فرمایا تھا، اور ہم اس کے وپریت کام کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میری بات کڑوی صحیح، کچھ باتیں میری کڑوی تھی، مگر یہ سب آپ کے ہت میں تھی. اللہ جانتا ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ جانتا ہے. وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ کوئی رٹی ہوئی گفتگو یا میں کوئی سوچ کے نہیں آیا تھا. میں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ بیٹھ کر کچھ میلاد النبوی، کچھ میلاد النبی کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ میلاد شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے. مگر میں نے جو حالات دیکھے، جو آج کے حالات چل رہے ہیں آج کل، میں نے سمجھا ضروری کہ ہم لوگ ان حالات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں.
समझ रहे मेरी बात को? दूर शरीफ पढ़े, मुझे एक ऐलान करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो मैंने अर्ज किया ना, खिलाफतों के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने आप लोगों को बताया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में बताया, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत मौला अली के बारे में बताया। देखो ऐसा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं आजकल के ज़माने में खिलाफत का जो है कोई तसव्वुर लोगों के दिमाग में नहीं है। वो लोग समझते हैं कि बस वो खिलाफत क्या होती है, बोले खलीफा साहब वो होते हैं जो लोगों से पैसे वसूलते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये तरीक़ती महफिल है, ये अहले दिल की महफिल है। पीरी मुरीदी कोई मजाक या खेल नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं आपसे, पीरी मुरीदी वो सौदा है अल्लाह रसूल के बाद आपके हक में जो सबसे मोहतरम शख्सियत है, वो आपके मुर्शिद की शख्सियत है। मालूम है आपको ये बात? मुर्शिद जो आपको रसूलुल्लाह का रास्ता दिखाए, मुर्शिद जो आपको अल्लाह का रास्ता दिखाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये पीरी मुरीदी। मगर साहब आजकल इसको मजाक समझ लिया है। मैं 2-3 बातें खिलाफत के और पीरी मुरीदी के बारे में क्लियर कर दूं। 2-3 बातें। हमारी खानकाए बरकातिया से अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को हम देखते हैं कि दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो उनको हम अपने बुजुर्गों की निस्बत उनकी पुश्त पे रख देते हैं, जो हमारे बुजुर्गों की निस्बत है। हम तो क्या, हम तो कुछ भी नहीं है, मगर अपने बुजुर्गों की निस्बत रखते हैं। क्यों? ताकि दीन की खिदमत करने में उनको तक़वियत हासिल हो, उनको ताकत हासिल हो। और जब तक वो बंदा अल्लाह की राह में खुलूस के साथ खिदमत करता रहता है, तब तक उसको हमारी ताईद और हमारे बुजुर्गों की निस्बत हासिल रहती है। और यही हमारी शर्त भी होती है कि ये बंदा जब तक मज़हबे हक़ पर कायम है, दीन इस्लाम के तमाम हुदूद के अंदर है, शरीयत के हुदूद के अंदर है, तब तक जो है इसको हमारी ताईद हासिल है। और जर्रा बराबर अगर ये निकला बाहर, तो हम उसकी इस्लाह करते हैं, पहले फिर 2 मरतबा करते हैं, फिर 3 मरतबा करते हैं, और 4थी मरतबा अपनी ताईद को हम वापस ले लेते हैं। उसके अलावा जो खानकाए बरकातिया का खलीफा होता है, ये बात सब लोग अपने दिमाग में रख लें कि वो दरअसल साहिबुल बरकात की गद्दी का वकील होता है। क्या होता है? वकील होता है। यानी वो किसी भी नाम से हो, वो मुस्तफा रजा के नाम से पर हाथ पर बैठ हो, या अहमद रजा के हाथ पर बैठ हो, किसी के भी हाथ पर ताजुल फहूल के हाथ पर बैठ हो, मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, या मौलाना फजल रसूल के हाथ पर बैठ हो, वो दरअसल मुरीद होता है साहिबुल बरकात का। समझ रहे? हाँ, वो मुरीद होता है साहिबुल बरकात का। तो जो भी खलीफा है वो दरअसल मालेरा की उस गद्दी का वकील है। ठीक है? और ये वकील जब तक मालेरे के मसलक पे कायम रहेगा, तब तक वो मालेरा का वकील रहेगा, और वो हमारे सर आंखों पे रहेगा। अगर जर्रा बराबर उस वकालत के अंदर, क्योंकि साहब ऐसा है ना कि हम लोगों के कंधों में जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी इतनी भारी है कि आप लोगों से तो हजारों सवाल होंगे, हमसे सिर्फ एक सवाल होगा, और वो एक सवाल हजारों सवाल पे भारी होगा। हमारे अंदर ताब नहीं है, इसीलिए हम कोई भी ऐसे शख्स के जिम्मेदार नहीं जो हमारे बुजुर्गों के तरीके के खिलाफ है। ये इतनी तमहीद बांधने के बाद मुझे एक दिल बर्दाश्ता भारी दिल से
ایک مجھے اعلان کرنا پڑ رہا ہے، اور مجھے ظاہر سی بات ہے کہ میں یہاں پہ آ کے اعلان کرنا سب سے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ جن کا آج برسی کا فاتحہ ہے، میرے سامنے اس وقت ان کی نظریں موجود ہیں، ان کی نظریں موجود ہیں، ان کی آنکھیں موجود ہیں، ان کی محبتیں میرے سامنے موجود ہیں، ان کی خانقاہ سے وفاداری میرے سامنے موجود ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کس کس دور سے وہ گزرے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں سنیت کے لیے اور ایک سنیت کے لیے، میں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا میں اکثر یہ چاہے آپ یہ برا مانے یا اچھا، ہمارے سلمان میاں، میں اکثر ان کو بھی تنبیہ کرتا رہتا ہوں، میں ان سے کہتا رہتا ہوں، دیکھو سلمان، یاد رکھنا تم میرے خلیفہ اسی وقت تک ہو جب تک تم خانقاہ کے طریقے پہ قائم ہو۔ ہاں، اور اسی میں آ رہا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے مولوی شفیق صاحب کو میں نے خلافت دی تھی، کچھ معاملات میرے سامنے آئے جو ظاہر کرنا مناسب نہیں، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر کہ میں نے اس خلافت کو رد کیا، اور آج کے بعد کوئی انہیں میرا خلیفہ نہ مانے نہ جانے، جب تک وہ اپنی اصلاح نہیں کر لیتے اور رجوع نہیں کر لیتے تب تک کوئی شخص ان کو میرا خلیفہ نہ مانے۔ یہ اعلان کرنا مجھ پر اس وقت کتنا شاق گزر رہا ہے اور کتنا بھاری گزر رہا ہے یہ میں جانتا ہوں، مگر چونکہ میری ذمہ داری، میں مسئول ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے جواب دینا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جس امانت کو میں کسی بھی عالم کو سپرد کرتا ہوں، اگر وہ اس کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہوتا ہے یا اس کی حدود سے نکل جاتا ہے تو سوال اس سے بعد میں ہوگا، مجھ سے پہلے ہوگا۔ تو اچھے میاں صاحب کی طرف سے جو مجھے اشارہ ہوا، میں بڑے شاق دل سے اس بات کو آپ کے سامنے میں نے اعلان کیا، اور یاد رکھیں اس بات کو کہ کوئی شخص جو مجھ سے اپنے آپ کو منسوب کرے اور خانقاہی طریقوں سے الگ ہو، یقین جانے آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ اپنے آپ اس کی نسبت مجھ سے کٹی ہوئی ہے۔ میں ایسے کسی شخص کا ذمہ دار نہیں، ایسے ہر شخص سے میں بری الذمہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پر ڈٹے رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علاقے کی سنیت کو سلامت رکھے، ہمارے ملک میں اللہ رب العزت امن و امان پیدا فرمائے، ہر زمینی آسمانی بلا سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بشیر بھائی کی لہٹ پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، اور ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والوں کو ان کے فیوز و برکات سے نوازے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد